السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ بلا شبہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے۔ یہ 2025 ہے، انشاءاللہ آنے والی ماہ جون کی 7 تاریخ کو قربانی کا پہلا دن ہوگا۔ اللہ رب قدیر امت مسلمہ کی قربانیاں قبول فرمائے اور خالص لوجہ اللہ الکریم ہمیں قربانی کی سعادتوں سے سعادت مند بنائے، آمین ثم آمین۔ ایک سوال جو گردش کر رہا ہے، میرے کچھ احباب نے پوچھا بھی ہے اور یہ مسئلہ عام ہے، شائع ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک گھر میں، ایک فیملی میں ایک ممبرز ہیں، ان ممبرز میں سے بیٹا انکم کرتا ہے، کمائی اچھی ہے، تجارت خوب ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے، مگر باپ کی حالت خستہ ہے، تجارت نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو چونکہ بیٹا مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، مالک نصاب ہے، تو مالک نصاب یا صاحب نصاب ہونے کی بنا پر وہ قربانی کر رہا ہے۔ تو اب تمام فیملی ممبرز کی طرف سے یہ بات اٹھ رہی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گھر کا جو بڑا گارجن ہے، بڑا باپ ہے، وہ جو جنم داتا ہے، ان کے نام سے قربانی نہ کر کے آپ بیٹا ہو کر کے پہلے اپنے نام کی قربانی کر رہے ہو؟ ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ باپ کو چھوڑ کر کے اگر کوئی بیٹا، بھلے وہ صاحب نصاب ہے یا مالک نصاب ہے، اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ اس طرح کے سوالات اور اس طرح کی باتیں چینی گوئیاں ہو رہی ہیں۔ تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ تو عزیزان گرامی وقار، دیکھیں، جو عبادتیں فرداً ہر بندے پر فرض ہے، واجب ہے، چاہے ود آؤٹ کنڈیشن ہو یا وتھ کنڈیشن ہو، اس کا تعلق کسی ذات کے ساتھ مقید نہیں ہے کہ یہ کام ہم پر اس لیے فرض ہے کہ ہم سے پہلے ان کو کرنا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں، قربانی کا مسئلہ یہ ہے کہ جو صاحب نصاب ہے، جو مالک نصاب ہے، 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا مال تجارت ہے، یا دونوں ملا کر کے چاندی کا نصاب بنتا ہے۔ تفصیل اور ڈیٹیلز آپ کو معلوم ہوگا، نہیں معلوم ہے تو آپ میرے چینل میں جا کر کے آپ دیکھیں گے، مفتی شجاع الدین آفیشیل میں جب آپ جائیں گے تو کتنے پر واجب ہوتا ہے، کیسے واجب ہوتا ہے، زکوٰۃ وغیرہ، قربانی وغیرہ، یہ وجوب زکوٰۃ اور وجوب قربانی کا جو مسئلہ ہے، کتنے پر واجب ہے، یہ ڈیٹیلز وہاں موجود ہے۔ آپ اس ناچیز کے چینل کو ایک دینی چینل سمجھ کر کے آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ تو دینی خدمت سمجھ کے اگر آپ کرتے ہو تو اللہ چاہے تو آپ کی اس حسن نیت کی برکت سے اللہ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ تو عزیزان گرامی وقار، تو جو صاحب نصاب ہے ان پر قربانی واجب ہے، بھلے باپ صاحب نصاب نہیں ہے، باپ کی طرف سے قربانی نہیں ہو رہی ہے، لیکن اگر بیٹا صاحب نصاب ہے تو ان پر قربانی کرنا واجب ہے۔ ایسا نہیں کہ اگر اس وقت ایسی صورت میں، ایسی کنڈیشن میں اگر باپ کے نام سے قربانی نہیں کی جاتی ہے تو بیٹے کی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ صرف سراسر جہالت ہے، یہ مسئلہ نہ جاننے کا نتیجہ ہے۔ ایسا تھوڑے ہے کہ اگر بیٹا ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے اور باپ کسی بدقسمتی سے نہیں پڑھ پا رہا ہے تو ایسا تھوڑے کوئی کہے گا کہ چونکہ باپ نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی ہے اس لیے بیٹے کی نماز ظہر ادا نہیں ہوگی، باپ نے جمعہ کی نماز چھوڑ دی ہے اس لیے بیٹے کا جمعہ کا نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ یہ سب کیا پاگل پن ہے، یہ سب جہالت ہے، یہ سب نہ جاننے کا نتیجہ ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر آپ کو اپنے نام سے قربانی کرنی ہے جس پر واجب ہے تو پہلے وہ بڑے گارجن یعنی باپ کے نام کی قربانی کرے جبھی آپ کی قربانی ہوگی۔ یہ خام خیالی ہے، یہ سب ہے نا فتنوں کی سوچ ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، اگر اللہ نے مالیت دی ہے، اگر آپ کو زیادہ دھن دولت دیا ہے تو آپ اپنے باپ کے نام سے بھی کریں، مگر آپ باپ کے نام سے نہ بھی کریں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ اگر آپ کا صاحب نصاب نہیں ہے، انہوں نے اپنے نام کی قربانی نہیں کرنی ہے اور آپ اپنے باپ کے نام سے جو قربانی کرا رہے ہیں تو وہ مستحب ہے۔ اور مستحب کا معنی یہی ہے کہ اگر آپ اچھی نیت سے کرو گے تو ثواب ہوگا، اور اگر آپ نہ کرو تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ جیسے نفلی نمازیں ہیں، ظہر میں ہم 12 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اصل ہم کو تو 10 رکعت نماز پڑھنی ہے، 2 رکعت جو ہم نفل نماز پڑھتے ہیں وہ ہماری اختیاری عبادت ہے، اگر ہم پڑھیں گے تو ثواب دیا جائے گا، اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ کسی کے نام سے قربانی نہیں کرنے سے، باپ کے نام سے نہیں کرنے سے، ماں کے نام سے قربانی نہیں کرنے سے بچے کی قربانی نہیں ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب قدیر ہمیں صحیح مسئلے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مسئلہ کیا ہے کہ جو صاحب نصاب ہے قربانی اس پر واجب ہے، دوسروں کے نام سے بھی آپ قربانی دے سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور مسئلہ ابھر کر کے سامنے آتا ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے کے وقت اپنی امت کو فراموش نہیں کیا تھا، اپنی امت کے نام سے بھی آپ نے قربانی کی تھی اور آپ نے دعا کی تھی، رب کی بارگاہ میں التجا کی تھی، یا رب العالمین تقبل من محمد ومن آل محمد ومن امت محمد۔ یہ قربانی ہے، اس کو تو محمد کی طرف سے، آل محمد کی طرف سے، امت محمد کی طرف سے قبول فرما۔ لہٰذا
उम्मत मोहम्मदिया को चाहिए कि वो कुर्बानी करें तो नबी के नाम से भी कुर्बानी करें। अगर नबी के नाम से वो कुर्बानी नहीं करे तो ये बेअदबी है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। नबी पाक अलैहि तहिय्यतु वस्सना ने उम्मत के नाम कुर्बानी करके उन्होंने हम पे मेहरबानी की, हम उनके नाम से कुर्बानी करेंगे तो उनका कुछ बढ़ने वाला नहीं, ये भी हम अपने ही फायदे के लिए करेंगे। और ये कोई बेअदबी नहीं है कि आप अगर नबी के नाम से कुर्बानी नहीं करेंगे या किसी पीर बुजुर्ग के नाम से आप अगर कुर्बानी नहीं करेंगे तो ये बेअदबी है। नहीं, कहने वाला बेअदब है, गुस्ताख है और बहुत बड़ा जरी है, और दीन में वो कोई नई बात घुसाने और दाखिल करने की कोशिश करता है। ऐसा कोई मसला नहीं है कि कुर्बानी करने के टाइम पहले नबी के नाम से करना पड़ेगा, वरना बेअदबी हो जाएगी। अपने नाम से कुर्बानी की जाए, नबी के नाम से कुर्बानी ना की जाए तो ये गुस्ताखी और बेअदबी हो जाएगी। ये कहने वाला बेअदब है, गुस्ताख है। उम्मीद है कि हमको मसला समझ में आ